آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کرتے ہوئے تہران سمیت کئی شہروں پر میزائل داغ دیے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حملوں میں کئی اعلیٰ ایرانی فوجی عہدیداروں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ویڈیو میں کہا ہے کہ امریکہ نے اس خطرناک اور انتہا پسند حکومت کو اپنی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرنے سے روکنے کے لیے ایک وسیع آپریشن شروع کیا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ہم ان میزائلوں کو تباہ کریں گے اور ان کے میزائل کے شعبے کو زمین بوس کر دیں گے۔ یہ مکمل طور پر نابود ہو جائے گا۔ ہم ان کی بحری افواج کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران کے علاقائی دہشت گرد پراکسی مزید علاقے یا دنیا میں عدم استحکام پیدا نہ کر سکیں۔ ٹرمپ نے ایران کی انقلابی گارڈز کو ہتھیار ڈالنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو مکمل موافی کے ساتھ محفوظ طریقے سے پیش آیا جائے گا یا آپ کو یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی اثاثوں پر حملے شروع کر چکا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران نے کویت، UAE، قطر، بحرین اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کیا امریکی اور اسرائیلی جارحیت پورے خطے کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے؟ کیا ارماگیڈن شروع ہو چکا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ ان تمام ایشوز پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ تو وہی ہوا جس کا ایک عرصے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی سیٹھی صاحب سے یہ جانا کہ کیا جنگ کا خطرہ تھوڑا بہت ٹلتا دکھائی دے رہا ہے، اور سیٹھی صاحب نے اس بات کو نیگیٹ کیا کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور وہی ہوا کہ پریمپٹیو سٹرائک، پریمپٹیو اٹیک کا نام دے کر اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے شروع کر دیے اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے ایک عرصے سے اپنے بحری بیڑے ایران کے قرب و جوار میں موو کر دیے تھے اور ساتھ ہی دھمکیوں کی شدت بھی بڑھا دی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیفیکشن شاید چلی، جنیوا میں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا اور اس میں عمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور عمان کے وزیر خارجہ ایسے میں جب بتا رہے تھے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی پروگریس ہوئی ہے اور ایک حتمی نتیجے پر ہم پہنچنے کے قریب ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور اچیو کر لیں گے جو امن کی طرف جائے گا، ان کے ان خیالات کے اظہار کے بالکل برعکس امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران کو نشانہ بنایا۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ایران کی جانب سے جو جوابی حملے کیے گئے عرب ممالک میں، اس نے بڑی دلچسپ صورتحال کریٹ کر دی ہے۔ وہ صورتحال کیا ہے اور کہاں تک جائے گی، اس پہ انالیسس تو سیٹھی صاحب کا جانیں گے، لیکن ایران اور امریکہ کے معاملات خصوصاً اسرائیل کو لے کر سیٹھی صاحب کی پریڈکشنز اوور ٹائم کیا تھیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ تیاری پوری ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی، دیر نہیں ہوگی اب اس میں۔ اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے۔ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں بائی دی ایئر تو ایران ول اٹیک امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ۔ انہوں نے اپنی پوری میسائلز تیار کر لی اور وہ اسرائیل کو سٹیز کو میجر اسالٹ کریں گے، اور مینی آف دا میسائلز ول گیٹ تھرو۔ وہ امریکن بیسز ان دا ریجن ان کو اٹیک کریں گے اینڈ مینی آف دیم ول گیٹ تھرو، اینڈ اٹ مے بی کہ اس کے بعد رجیم چینج ہو جاتی ہے، امریکہ ول اینڈ اسرائیل ٹوگیدر ول سکسیڈ، اٹ مے بی، بٹ نقصان بہت ایران کرے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خونی جنگ ہوگی، باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، چپ کر، چائنا بھی چپ کر کے بیٹھا، رشیا بھی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران از آن ہز اون، nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. not even پاکستان۔ پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ یہ چھوٹی وار نہیں ہے۔ اسرائیل کا یہ پروجیکٹ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اینڈ امریکن مل کے ایران کو بالکل تباہ کر دیں۔ اگر ایک مہینہ بھی لگتا ہے، جیسے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے نا، تباہی کر دی، بالکل چھوڑا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر بھی ایسے ہی کیا جائے، اور اس کا جو نتیجہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے کم از کم 2 یا 3 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، کہ جیسے یہ پوری کیمپین شروع ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے ایران کے اندر اور شاید اسرائیل کے اندر بھی، اور اٹ ول انگلف دی انٹائر مڈل ایسٹ۔ تو اسرائیل تو یہ چاہتا ہے۔ اب ایران کے پاس میسائلز تو ہیں، وہ کر تو سکتا ہے بڑا ڈیمیج، مگر اگر یہ بات آئی نہ آگے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فل فلیج اٹیک آئے گی امریکن اور اسرائیل کی، اب آئیں گے اور یہ فل فلیج وار کریں گے اور ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کریں گے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ایلیمینیٹ کریں گے۔ میسو کیمپین ہوگی آل اکراس۔ یہ پھر اکسائیں گے ایران کے لوگوں کو ریجیم چینج کے لیے، پھر اور پیسہ ڈالیں گے، تو یہ اٹ کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی
1-2 month ایجنڈا اور ایون 2-3 week ایجنڈا جس کے اندر کوششیں ہوگی کہ اتنی بمباری کی جائے ایران کی عوام کھڑی ہو جائے اور وہ کھڑی ہو کے اور اپنی رجیم کے خلاف ایک فلڈ آ جائے, وہ ویو آف پروٹیسٹ اور اسلامک رجیم فارغ ہو جائے, رجیم چینج ہو جائے. سلو اینڈ اسٹڈی معاملہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ایرانی میڈیا نے ویریفائی کرنا شروع کیا ہے کہ کتنی تعداد ہے ہلاکتوں کی اور کہاں کہاں حملے ہوئے. ابھی تک کی اطلاعات میں ایرانی وزیر دفاع اور ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان کی شہادت کے دعوے سامنے آئے ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے. اس کے علاوہ بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ وہاں کتنا نقصان ہوا. سیٹھی صاحب, کل کے شو میں آپ نے ایک گریٹ گیم کا نقشہ کھینچا تھا, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال جب ایران کا یہ معاملہ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کیا گیا امریکہ کی جانب سے, تو آپ نے تب یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا. آج آپ نے بساط پہ جو دیکھا کھیل, کیا اشارے نظر آ رہے ہیں آپ کو مستقبل کے؟ دیکھیے, مجھے ایک چیز کا احساس تھا کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے نا ایران کا, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کو بنایا گیا ہے بہت بڑا ایشو. اب اس کے اوپر میں نے کافی عرصے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرانی ٹریٹی اوباما کی کو ختم نہیں کیا تھا, اس وقت تک بالکل انسپیکشنز جاری تھیں, کوئی انریچمنٹ نہیں ہو رہی تھی بیونڈ دا ٹریٹی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ٹرمپ نے اس دفعہ آ کے وہ جو ٹریٹی جو ہے اس کو جو ختم کیا ہے, اس کے بعد ایسے لگتا تھا کہ کوئی نئے ارادے بن رہے ہیں اور یہ کوئی اور کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. مگر جیسے جیسے یہ وقت چلتا گیا, ہمیں ایک بات کا احساس ہوا کہ بوتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ اپنے ملک میں کسی خطرے سے, کوئی ایسا خطرہ ہے جس سے بہت ڈرتے ہیں یہ, وہ اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلپ ہے, پتہ نہیں آپ وہ دکھا سکتی ہیں کہ نہیں, جو کہ ان کے ایک آرمی چیف کا یا سینئر آرمی افسر کا ہے, ریٹائرڈ جنرل ویسلے کلارک, ان کا یہ کلپ ہے. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." انہوں نے مختلف موقع پر کچھ انٹرویوز دیے اور کچھ سپیچ جس میں وہ یہ ظاہر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. سیٹھی صاحب, آپ کیا کہہ رہے تھے اس بارے میں؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اکراس دا بورڈ ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹک جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یہ ان کے پلانس تھے. اور یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ملکوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا, جس میں سے آخر میں آ کے ایران کو کرنا, اور ان میں سے 6 آلریڈی ٹارگٹ ہو چکے ہیں, اب ایران رہ گیا تھا, تو ایران کو ٹارگٹ کر دیا. مگر ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ٹائمنگ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ نیتن یاہو بھی, اس کے خلاف بھی ایک انٹرنلی ایک کیس ہے بہت خطرناک کرپشن کا, جس کے اوپر یہ بچ نہیں سکتا, اور اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے, اس کو ڈائیورٹ کر ٹینشن کیا جا رہا ہے. اور ادھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایپسٹین فائلز کو چھپا رہا ہے, جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بڑی انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے. دونوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی یہ ڈائیورژن کر رہے ہیں, مگر اس کا پلان بھی تھا, تو اس لیے تیاریاں تو تھی. اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ کرنا ہے. اسی لیے یہ میں کل کے پروگرام میں نے یہ کہا کہ پہلے آپ. آج یہی فیصلہ ہوا کہ اکٹھے ہی کریں گے, آپ شروع کریں اور ہم ساتھ ہیں آپ کے. تو شروع اسرائیل نے کیا اور پیچھے پیچھے امریکہ آ گیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھی, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تیاریاں تھیں, یہ نیگوسیشنز نہیں تھی بالکل. کیونکہ جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے, جیرڈ کشنر, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں نیگوسیشن کرنی نہیں آتی, سیاستدان نہیں ہیں, ان کو نیگوسیشن کرنی نہیں آتی.
تو ان کو لگایا ہوا تھا نیگوسیشن کے اوپر. تو اس سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے, امریکن ایکسپرٹس نے, اس سے ہی پتہ چلتا تھا کہ ان کی کوئی ارادہ نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کا. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو 12 دن کی جنگ کی تھی, اس کے بعد ایک نہیں 3-4 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور کل یا پرسوں جب اس نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کانگریس میں کی ہے, وہاں بھی اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو نیوکلیئر پروگرام اس کا اوبلیٹریٹ کر دیا تھا. لفظ اس سے استعمال کرتا ہے اوبلیٹریٹ, مطلب ہے ہم نے اڑا کے رکھ دیا 12 دن کے اندر. اگر آپ نے اس کا نیوکلیئر پروگرام ہی اڑا کے رکھ دیا ہے تو پھر اب کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں؟ اب کیوں کہتے ہیں ہم کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ہم پھر جا رہے ہیں اندر؟ آپ تو کہتے ہیں آپ نے اوبلیٹریٹ کر دیا جی. تو یہ سارا جو ہے نا, یہ ایک پورا کنسپریسی کے تحت ایک پلان تھا جس کو اب آخری سٹیجز پہ وہ لے آئے ہیں. اور وہ آخری سٹیج یہی ہے کہ اب ایران کو انہوں نے ڈس ممبر کرنا ہے, رجیم چینج کرنی ہے, ٹکڑے کرنے ہیں. آپ نے دیکھا لیبنان بھی ٹکڑے ہو چکا ہے, سیریا بھی ٹکڑے ہو چکا ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا. عراق بھی جو ہے اس کا بھی برے حالات ہے, وہ بھی ٹکڑے ہی ہوا ہے, مختلف قسم کے وہاں گروپس بن گئے ہیں اور وہ اینڈ سو آن. تو اب ان کو جو بیسک چیز یہ ہے کہ ایران کو اب انہوں نے ختم کرنا اب, اینڈ دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. تو اس کے اندر یہ جو نیگوسیشن تھی, یہ اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ ایران کی طرف سے بڑی کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار تھے آن دا نیوکلیئر ایشو جی, کیونکہ انہوں نے پہلے دن میں این پی ٹی جو ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ ہم بالکل نیوکلیئر بام نہیں بنائیں گے, ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے اس لیول تک جہاں نیوکلیئر بام کے لیے چاہیے ہوتی ہے, بٹ 90% یورینیم کی انریچمنٹ. اور جو ٹریٹی پہلے سائن کی تھی ود اوباما, اس کے تحت یہ بالکل انڈر کنٹرول تھا یہ سارا. تو اب کیوں یہ ان لوگوں کو یہ فیصلہ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ ہم نے یہ کرنا ہے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حماس کی جو اٹیک آئی ہے اسرائیل کے اوپر وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. وہ حماس, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے انکریج کیا حماس کو کہ آپ کریں, حماس کو انکریج کیا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کہ چڑیا اڑتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور اتنا بڑا اٹیک حماس نے لانچ کر دیا اور یہ کہتے رہ گئے ہمیں موساد نے بتایا نہیں, ہمیں سی آئی اے نے بتایا نہیں. انہوں نے کرنے دیا ان کو تاکہ یہ پھر جو اپنا ایجنڈا تھا اس کو پورا کر سکے. اسی قسم کی جو آرگیومنٹس ہے وہ 9/11 جو ہوا اس کے اوپر بھی لوگ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر شک ہے کہ وہ جو جہاز گئے ورلڈ ٹاور کے اندر, وہ نیچے سے اس کو ایکسپلوسیوز کے لیے گرایا گیا یا جہازوں کے لیے گرایا گیا, یا جہاز وہ سمپلی این ایکسکیوز. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنسیاں کرتی ہیں تو ایک یا دوسرے قسم کے فالس فلیگز تاکہ انہیں ایک مواقع مل جائے تاکہ وہ جو اپنا ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا چاہے. تو اب بات یہ میں تو اس وقت کا یہ کہہ رہا ہوں کہ حماس والی جو بات ہے یہ ہو نہیں سکتا تھا, اور اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے سارا غازہ صاف کر دیا اور جو اپنا ایجنڈا تھا اسرائیل کا وہ پورا کر لیا وہاں, اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے تھے. اور یہ جو جینوسائیڈ انہوں نے کی ہے. اچھا, اب ایران رہ گیا تھا. اب ایران کے اوپر بھی انہوں نے دیکھو نا, پہلے انہوں نے یہ شور ڈال دیا, ٹریٹی کاٹی, یہ کیا وہ کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ رکیں گے نہیں, اسی لیے میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ رکیں گے نہیں, یہ اب رجیم چینج کی طرف جائیں گے. اب میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی چیز ہے جو ان کو روک سکتی ہے, ادروائز ان کا ایجنڈا یہی ہے. پہلی سٹیج پہ اسیسینیشنز, ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز, ٹارگیٹڈ اٹیکس, اچھا, عوام کو اکسانا, پیسے دینا, ہتھیار دینا, ان کو اکسانا, اور اس کو لمبا چلانا تاکہ ایران کی ساری جو ایک قسم کا گھیراؤ ہے وہ پورا ہو جائے اور وہاں بریک ڈاؤن ہو جائے آف دی اکانومی, اور عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے یا یہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں. تو یہ دس از دیئر ایجنڈا. اب یہ 2 ہفتے لگتے ہیں, 3 ہفتے لگتے ہیں, مہینہ لگتا ہے, دے ول ڈو اٹ. دیکھیے روس بھی تو یوکرین کے اندر لگا ہوا ہے نا, تو یہ بھی تو چل سکتے ہیں نا اسی طریقے کے ساتھ کہ ایران کو انڈر پریشر رکھیں. اب انہوں نے جو ایران کے 2 مین پلرز تھے جس کے اوپر وہ اپنا تیل بیچ رہا تھا, ایک انڈیا تھا اور ایک چائنا تھا. انڈیا کو تو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا نا امریکنوں نے, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے انڈیا کو نیوٹرلائز کر دیا. آہستہ آہستہ انڈیا کی امپورٹ فرام رشیا ول گو ڈاؤن. اینڈ تو ایک تو مطلب ہے کہ دے آر ناؤ, اور انڈیا کو لے گئے کوارڈ کے اندر واپس, انڈیا کی جو نان الائنڈ اسٹیٹس ہے اس کو بھی ختم کر دیا. تو آئی تھنک یہ پارٹ آف اے گریٹر گیم جس کے بارے میں نے کل بات کی تھی. اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹیک کر دی ہے اسی طریقے کے ساتھ, سٹیپ 1, سٹیپ 2, سٹیپ 3, اور ایک طرف ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہو رہی ہے, دوسری طرف ٹارگیٹڈ
اٹیکس ہو رہی ہیں, عوام کو اکسایا جا رہا ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے آخر میں, اس نے ایران کی عوام کے لیے پیغام دیا ہے. جی ایران کی عوام کو یہ کہا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ موقع آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا, اپنی آزادی چھینے, ان کو اوور تھرو کریں. تو دے ٹرائیڈ دیٹ بیفور, وہ فیل ہو گیا. پر اب انہوں نے سوچا کہ بیسٹ یہ ہے کہ اٹیک کریں اور کیجولٹیز ہوں, عوام اور تکلیف میں ہو, پھر یہ لوگ اٹھیں گے اور پھر ہم ان کی اور مدد کریں گے. تو آئی تھنک یہ پہلی سٹیج ہے. آپ دیکھیے گا آگے ایز وی گو فارورڈ. اب صرف ایک چیز رہتی ہے کہ ایران کاؤنٹر اٹیک کتنی کر سکتا ہے, کتنا نقصان کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کا تو زیادہ نقصان نہیں کر سکتا, بیکاز ان کے بیسز ہیں وہاں, 3-4 میسائل پھینک بھی دے گا تو کچھ نہیں ہوگا, کچھ لوگ رک جائیں گی, کچھ چلی جائیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی اٹیک اسرائیل کے اوپر کرتا ہے اور اسرائیل کا کتنا نقصان کرتا ہے. اور وہ اگلے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ایران میں اتنی قوت ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک نقصان کرے. کیونکہ جیسے اب ہمیں پتہ چلا ہے پچھلے 12 دن کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے سیز فائر مانگی تھی. اسرائیل نے امریکہ کو کہا سیز فائر کر لو, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھتے یہ ہے کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوتا ہے, کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اسرائیل کے اندر بھی پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. وہ ڈیوائیڈڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو وار. مگر نیتن یاہو نے اپنی اپوزیشن کو ساتھ لیا ہوا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں. بالکل اسی قسم کی بات ہے جیسے کہ زیادہ تر لوگ انڈیا کے جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی allies of America, مگر نریندر مودی کی میجورٹی ہے ان پارلیمنٹ اور وہاں ہی از گوئنگ along and making this concession to America. تو آئی تھنک ہم اب اگلے 4-5-6 دن کے اندر ہمیں سمجھ آئے گی کیا ایران جو ہے وہ سسٹین کر سکے گا کاؤنٹر اٹیک یا نہیں. اچھا سیٹھی صاحب, آپ نے مذاکرات کی آڑ میں یہ کہا کہ تیاریاں تھیں جنگ کی اور سنجیدہ کبھی بھی نہیں تھا امریکہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو تب وقت ملا مذاکرات میں تو ایران کو بھی وقت ملا. یہی وجہ ہے کہ آج جو اٹیک کا پہلا مرحلہ تھا اس میں ایرانی سپریم لیڈر یا ایرانی پریزیڈنٹ نشانہ نہیں بنے, اگرچہ ان کے کمپاؤنڈ اور ان کے محل کو ٹارگٹ کیا گیا, 7 میزائلز گرے اور وہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج اس دن کے لیے تیار تھی, اور جہاں جہاں انہوں نے عرب ممالک کو نشانہ بنایا جہاں امریکی بیسز تھے, اس سلسلے میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وارم اپ تھا. اب وہ ایک میزائل وہاں گرا یا جتنے میزائل گرے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں سامنے, لیکن ایران کس حد تک امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ریٹیلیشن میں؟ عائشہ, اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کوئی وارم اپ نہیں ہے, تو ایران کیوں کہہ رہا ہے کہ وارم اپ ہے؟ ہمیں تو ایران کہتا تھا کہ ہم بارش کر دیں گے میسائلز کی, تو ابھی تک تو وہ بارش نظر نہیں آئی. اور اگر 2-3 میسائلز ادھر ادھر گری ہیں, دیٹس ناٹ گڈ انف. اور پھر ادھر سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جارڈن والے کہتے ہیں کہ ہم نے 1-2 میسائل گرائی ہیں ان کی. اسرائیل کہتا ہے ہمارا ڈوم کامیاب ہے, ہم نے بھی ان کی میسائلز گرا رہے ہیں. تو ابھی مجھے اتنا نقصان نظر نہیں آ رہا ایران کی کاؤنٹر اٹیک میں. تو اس لیے آئی ایم کنسرنڈ کہ کیا ایران کھڑا ہو بھی سکے گا کہ نہیں. کیا جو ان کے لانگ ٹال کلیمز تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, تو یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ہم ابھی وارم اپ کر رہے ہیں. ارے بھائی وارم اپ کس چیز کا؟ جب آپ کے اوپر اٹیک آئی تھی تو اس وقت جتنے بھی بٹن تھے آپ کو دبا دینے چاہیے, آپ نے نہیں دبائے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ امریکن ملٹری بیسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ایویکویشن ہو چکی ہے, وہاں منیمل لوگ رہ گئے, وہاں صرف ہتھیار وہ استعمال ہیں جو کہ اپ ان دی ایئر ہے, زیادہ تر تو اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز استعمال کر رہے ہیں. اینڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویٹنگ ٹو سی کہ کیا ایران جتنی بات کرتا تھا اس کو اترے گا بھی نہیں پریکٹس میں کہ نہیں. اور اگر نہیں اترے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ پھر یہ زیادہ دیر نہیں سسٹین کر سکیں گے اٹیک جو امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور ایسے میں جب امریکہ کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا, بحری بیڑے موو کر دیے گئے تھے, تو آپ نے کہا کہ کچھ عرب کنٹریز, کچھ ریجنل کنٹریز وہ امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اٹیک خطے کے ممالک کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. اب جہاں جہاں نشانہ بنایا گیا, جن میں UAE بھی شامل ہے, قطر بھی شامل ہیں, ایران کے میزائل جہاں جہاں تک گئے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی ان ممالک کے حکام نے رابطہ کیا ہے, سعودی عرب کے حکام کا رابطہ ہوا ہے, وزیر اعظم نے بھی کیا بات. تو بیک ڈور آپ کیا ایکٹیویٹی اس وقت سمجھ رہے ہیں ان کنٹریز کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ کن معاملات کے اوپر اب بات کر رہے ہوں گے کہ مزید ایسکیلیشن نہ ہو سچویشن کی؟ میرا نہیں خیال ان کی کوئی بات سنے گا. دیکھیے ابھی تو جو میں دیکھ رہا ہوں نا, ایک آدھ میسائل
ان کے جو بیسز ہیں اس کے اوپر گری ہے. ایک آدھ گر گئی ہے شہروں کے اندر ادھر ادھر, سننے میں آیا کہ دبئی میں گری ہے, جی ابو دھابی میں ایک آدھ گر گئی ہے, ایک بندہ مارا گیا ابھی تک جو رپورٹس یو اے ای میں ایک پاکستانی کی اطلاعات ہیں. ہاں, تو مطلب ہے کہ دیٹس ناٹ وار. تو کیا ایران اب سوچ رہا ہے کہ فوکس کہاں کیا جائے؟ اشارہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا, جہاں جہاں بیسز تھے وہاں انہوں نے اٹیک تو کرنا ہی تھا. جی مگر بات یہ ہے کہ یہ تو سارا جو خطہ ہے یہ تو دے آل اگینسٹ ایران. ایون سعودی عربیہ از اگینسٹ ایران. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی ایم بی ایس اور ایم بی زیڈ کی آپس میں باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اب کیا بات ہوئی آئی ڈونٹ نو, بٹ ظاہر ہے سعودیز آر ناٹ ہیپی کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک آدھ میسائل گر گئی ہے وہاں. تو اب بات یہ ہے کہ ایران کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے سب کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کرنی ہے, یا یہ کہ امریکن بیسز کو انہوں نے اٹیک کرنا ہے. مگر وہ فائدہ کیا ہوا اگر وہاں کوئی کیجولٹیز ہی ان کو نہیں ملیں گی. اٹیک کرنا ہے تو امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کو اٹیک کریں, اور کچھ کرنا ہے تو اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں, ببل وہ جو ہوتیز ہیں ان کو کہیں وہ اپنا بند کریں وہاں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب منتظر ہیں کہ ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ کیا کریں گی, حزب اللہ کیا کرے گا, حماس کیا کرے گا, ہوتیز کیا کریں گی, کیا وہ جنگ میں آئیں گے کہ دے اوپن انادر فرنٹ. ابھی تک تو کوئی اشارہ نہیں ہے. اور جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اسرائیل نے سب کو اتنا مارا ہے ایکسیپٹ فار دا ہوتیز کہ ان میں اتنی اب قوت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کے کوئی کسی قسم کی میجر اوفینسو کریں. ابھی حال ہی میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں شاید کہا ہے یا اسے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اسرائیل نے پہلے ہی جا کے لیبنان کے اندر حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنی شروع کر دی. اب اگر حزب اللہ جو ہے وہ کاؤنٹر اوفینسو کرتا ہے اسرائیل کے خلاف تو لیبنان کے اندر جو ہے ان کی اپنی پوزیشن کمزور ہے. وہاں جو کرسچن فورسز ہیں, دوسری فورسز ہیں, دے ول ناٹ الاؤ دیٹ. وہ ہو سکتا ہے پیچھے سے اٹیک کر دیں حزب اللہ کو, تو وہ تو ان کے لیے بھی پرابلمز ہیں. اور حماس تو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے انڈر کتنا پریشر ہے. تو اب ایک ہوتیز ہی رہ گئے ابھی تک, تو ہمیں نہیں نظر آیا. اور عراقی ملیشیا, عراقی شیعہ ملیشیا, کیا وہ بھی ساتھ؟ وہ بھی ہاں وہ ہے تو صحیح, مگر کیا کریں گے, چھوٹے موٹے ٹھک ٹھک ہی کر سکتے ہیں نا, وہ کوئی خاص میجر امپیکٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اب اپنی پوری کیلکولیشن اگر انہوں نے کی ہے تو ہمیں اب نظر آنی چاہیے. ٹائم گزرتا جا رہا ہے بیکاز دوسری سائڈ جو ہے وہ تو تیاری کر کے آئی ہے, اور ہر چیز جو کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے پھینک دینا ان کے اوپر. تو اب ایران کی طرف سے بھی ہمیں نظر آنا چاہیے نا کہ اگر یہ 5000 ان کے پاس میسائلز ہیں اور پتہ نہیں 100 کے قریب ہائپر سونک ہے, تو ابھی تو ہمیں جو تک ابھی 6-8 گھنٹے ہو گئے ہیں, ہمیں تو جو نظر آیا وہ 2-3 ہائپر سونک نظر آئی ہیں, یا 8-10 ہوگی. تو کہاں گئی باقی ساری؟ اور یہ جو کہتے تھے ہم آپ ایئر کرافٹ کیریئر کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ایران کا رسپانس کیا ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ کا رسپانس ہمیں پتہ ہے, جو کچھ ان کے ہے پاس ہے انہوں نے پھینکنا ہے. پوری کی پوری آرماڈا آئی بھی ہے اور وہ کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے, اور یہ سارا دن رات یہ چلے گا. اسیسینیشنز چلیں گے, اپرائزنگز شروع ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, اکانومی کو سکویز کیا جائے گا, سینکشنز اور لگیں گی اینڈ سو آن. تو اب ایران کے پاس کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو سی کہ ایران کیا کرتا ہے. اگر ایران اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یا جو ابھی اس نے ڈسپلے کیا ریٹیلیشن کا, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ان کی دھمکیوں کے برعکس ویسا کچھ نہیں ہوا؟ جیسے ان کی ایک دھمکی تھی کہ اختتام اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا, ابھی تک وہ ویسی سختی دکھا نہیں سکے. واٹ اباؤٹ چائنا؟ اب ایک ڈیل جو چائنا کے ساتھ ان کی چل رہی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے جو ایئر کرافٹ ہیں, ویسلز ہیں, ان کو سنک کر سکتی ہے, وہ جو اینٹی شپ ان کی سپر سونک میزائل ہے. اگر ایران کی جانب سے ایسا کوئی اقدام کیا جاتا ہے یا ایسا کوئی تھریٹ نظر آتا ہے, تو چائنا کا یا رشیا کا آپ اس میں کتنا ہاتھ سمجھیں گے بیہائنڈ دا سینس؟ دیکھیے ہتھیار تو دیے ہیں نا چائنا نے اور رشیا نے, ایران کے پاس اپنے ہتھیار تو ہے نہیں جی. تو ہتھیار تو دیے ہیں اور اب ساتھ ساتھ دیتے بھی جائیں گے وہ. اور حال ہی میں انہوں نے بہت سے جہاز آئے ہیں, ٹرانسپورٹ پلینس کیرنگ ویپنس, میسائلز اینڈ ادر ویپنس, تو وہ تو ہے ایران کے پاس. مگر کیا وہ ڈسٹروائے ہو چکے ہیں؟ کیا وہ چل نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ چلانا نہیں چاہ رہے ہیں اس کو؟ ان کی ابھی بھی امید ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سینس نیگوسیشن ہو سکتی ہے زیادہ ڈیمیج کیے بغیر. سو آئی ڈونٹ نو. مگر بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک دن پہلے ایک منسٹر صاحب جو کہ نیگوسیشن کا حصہ تھے, وہ بھی آپ کلپ دکھا سکتے ہیں, وہ اٹھ کے امریکہ چلے گئے اور امریکہ جا کے سی این این کو کہا مجھے انٹرویو کرو. اور سی این این کے انٹرویو میں ان کو یہ پوچھا گیا کہ آپ کا خیال ہے ابھی بھی کوئی
نیگوسیشن ہو سکتی ہے, جو ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں. اور انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے ہماری نیگوسیشن, میں اس میں خود بیٹھا ہوں, یہ ہمیں اچھے ریزلٹس ملنے والے ہیں. اور اشارہ یہ کیا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے, جو بھی امریکن ڈیمانڈز ہیں وہ مان جائے گا. اس قسم کی بات کی انہوں نے. جی, وہ مان کے فورن منسٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ ایران راضی ہو چکا ہے 0% یورینیم انریچمنٹ پہ, اور یہ انٹرویو انہوں نے CNN پہ آن ریکارڈ تو اب دیا. آپ بتائیے, جی, یہ گئے جا کے یہ کہا, ان کو پتا تھا کہ بات تو آگے بڑھ گئی ہے, مگر امریکہ اور اسرائیل کا شاید کوئی ارادے کچھ اور ہیں. اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں آن ریکارڈ لے آؤں کہ پیسفل نیگوسیشنز ہو سکتے تھے, ہو بھی سکتے تھے اور ہو بھی رہے ہیں. اور وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر ایسے نہ ہوا تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی اور اس کے پیچھے سازش کیا ہوگی. اور جیسے ہی یہ ہوا, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جو کہ لوگوں کو چاہیے دیکھنا. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, وہ افسوس کا اظہار کیا, اور اشارہ یہی ہے کہ مجھے پتا تھا اس کے پیچھے یہ گیم ہے, حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے. سیٹھی صاحب, اس اٹیک کے بعد ہم نے مسلم دنیا کا ریئیکشن تقسیم دیکھا. چلیں, جو دوسرے ممالک ہیں جیسے یورپ ہے یا اور کنٹریز, وہ تھوڑا سلو آئے اس کے اوپر. ہم نے دیکھا آسٹریلین وزیر اعظم نے اس پہ ریئیکٹ کیا, انہوں نے ایرانی رجیم کی, ایرانی ریاست کی مذمت کی اور ایرانی عوام کو حوصلہ دیا. عرب ممالک ایران کی مذمت کر رہے ہیں. اس سے آپ کیا بنا رہے ہیں سچویشن ایک تقسیم کی مسلم امہ میں؟ وہ تو مسلم امہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ امہ شمہ تو ہے کوئی نہیں, سب کے اپنے اپنے ذاتی مفاد ہیں. یہ ایک نام ہی بنایا ہوا ہے مسلم امہ کا. سب کے اپنے ذاتی مفاد ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفاد دیکھتے ہیں. نیشن سٹیٹ ہے, اسی لیے OIC اور یہ لوگ چلتے نہیں ہیں. تو اسی لیے آئل پالیسیز کے اوپر نہیں اگری کرتے, تو اس قسم کی چیز کے اوپر کیسے اگری کریں. بہرحال تو وہ تو آپ نہ کریں کہ جی مسلم امہ, there is no such thing. اب آئیے آپ کے جی یہ جو ڈویژن ہو گئی ہے, ابھی تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اس کے اوپر میرے پاس جواب نہیں ہے ابھی. میں دیکھنا چاہوں گا کہ ٹرکی کا کیا رویہ ہے. ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے, ٹرکی کے اندر بھی امریکن بیس ہے. کیا ٹرکی سے بھی انہوں نے اپنے امریکن بیس میں سے جہاز اڑائے ہیں یا اس کو استعمال کیا گیا ایران؟ آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر ٹرکی نے اجازت دے دی ہو. مگر یہ دیکھنے والی بات ہے نا, کیونکہ ٹرکی اور پاکستان اور چائنا جو ہے وہ تو آلریڈی ایک الگ کیمپ میں جا رہے ہیں. تو اب ٹرکی کا کیا رویہ رہا ہے آن دس, آئی ڈونٹ نو. اور دیکھنے والی بات ہے کہ ٹرکی ایز نیٹو انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. مگر یورپینز کا جو رسپانس, ہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے صرف مانیٹرنگ بڑھا دی ہے سرحد کے ساتھ, اور زیادہ ادھر توجہ مرکوز کر دی ہے انسٹیڈ آف دوسری جو لائن ہے ان کی سرحدوں کی. وہ تو ٹھیک ہے, مانیٹرنگ تو کرنی چاہیے نا, وہ تو رشیا کے بجائے ایرانین بارڈر کی طرف. ہاں, تو اب یہ ہے کہ رشیا اور چائنا آپ دیکھ لیں, چائنا کا بیان ہی آیا نا کہ دے کنڈیم دس, اور رشیا بھی یہی کرے گا کہ, مگر رشیا کا تو اپنا پرابلم ہے نا, انہوں نے تو آلریڈی یوکرین کے اندر ایک ملک کی سوورنٹی توڑی ہوئی ہے. یہاں بھی امریکہ ادھر ایران کی کر رہا ہے. تو اس قسم کے مسئلے ہیں ان دس نیو ورلڈ آرڈر. اب وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ایران کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. دیر از گوئنگ ٹو بی نو ہیلپ کمنگ ٹو ایران, اینڈ ہم سب بیٹھ کے دیکھتے رہ جائیں گے. ایران کو بھی اس کا وہی حشر یہ کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے سیریا کا کیا یا اس کے پہلے عراق کا کیا, اینڈ سو آن. سو میکسیمم ٹارگٹ آف امریکہ کیا ہے؟ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا آپریشن کئی دن تک جاری رہ سکتا ہے. کہاں تک جائیں گے یہ دونوں ممالک؟ یہ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ایران نے ان کے اوپر, اسرائیل کے اوپر بہت شدید قسم کا حملہ نہ کیا, ان کو تنگ نہ کیا, تکلیف میں مت لائے, نہ لا سکے, تو پھر تو یہ جائیں گے فل فلیشڈ, بیکاز ہر روز یہ ایران کے اوپر زیادہ پریشر پڑے گا. اب میں جس چیز کا جو دیکھ رہا ہوں, دو چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ کیا یہ, کیونکہ یہ کردوں کو اور بلوچ کو وہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم پراسپیکٹس ہیں, ان کو تیار کرنا, ہتھیار ان کے پاس ہیں, ان کو تیار کرنا, ان کو کہنا کہ جا کے کاٹو ایران کو, توڑو, وہ تھوڑا وقت لگے گا, اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا وہ. مگر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریولیوشنری گارڈز جو ہیں ان کے ساتھ کتنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے, ان کی تک کتنی انفلٹریشن ہوتی ہے, اور ان کو کتنا ڈیسیمیٹ کرتے ہیں یہ. بیکاز
اور دوسری چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ایران کے اندر یہ کامیاب ہو جائیں گے، ایران کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ اینڈ دی سپریم لیڈر، کیا ان کو ایلیمینیٹ کر سکیں گے کہ نہیں. بیکاز اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ٹو کنٹینیو دا وار. اور جو ایک سمجھے نا ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے، ایک ڈپریشن ہو جاتی ہے کہ اب ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. تو اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، کس حد تک یہ ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹس اور ٹارگیٹڈ بامبنگ کامیاب ہوتی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور دوسری طرف کہ کس حد تک ایران کے میسائل جو ہے وہ اسرائیل پہنچتے ہیں. یہ دو کریٹیکل ایریاز. اور پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت اور دوسری طرف ان کے وزیر دفاع، ایرانی وزیر دفاع، ان کی بھی شہادت کی اطلاعات، یہ کتنی بڑی ضرب ہے کمک پہ؟ مجھے پتہ نہیں یہ اطلاعات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اگر صحیح ہیں دے آر اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. ان کے اگر ڈیفنس منسٹر کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے، دیٹ مینس کہ اٹس اے ویری 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 ڈینجرس ڈیولپمنٹ. یہ ایرانی میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس طرح کی اطلاع دے رہے ہیں. اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ ایرانی صدر بھی شاید نشانہ بن گئے، لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے. فی الحال تفصیلات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور فوٹیجز بھی اپیئر ہو رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سخت نشانہ بنایا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی اہداف کو. واپس آتے پروگرام میں ایک بریک کے بعد اور کنٹینیو رکھیں گے اس بات کو. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب، آپ نے ایران کے پاس موجود آپشنز کی بات کی اور اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی. جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں اب تک وہ یہ کہ ایران نے اس کو بند کر دیا ہے یا بند کرنے کی طرف جا رہا ہے. 20% آف آئل سپلائی اس سے منسلک ہے. تیل کی قیمتوں میں آلریڈی رد و بدل آ چکا ہے اور جو وار کا پریمیم ہے وہ رکھ کے اس کی قیمتوں میں ہم بڑھوتری دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اور کون کون سے ممالک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے تھرڈ ورلڈ تو بہت زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنے تیل کی سپلائیز ہیں. چائنا متاثر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. پاکستان تو بہت زیادہ متاثر ہوگا بیکاز تیل کی قیمت جو ہے کم از کم $10-20 بڑھ جائے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کتنی دیر کے لیے یہ جو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. سو آئی تھنک جنرلی اسپیکنگ اس کا زیادہ نقصان امریکہ کو نہیں ہوگا نہ اسرائیل کو ہوگا. اس کا جنرل نقصان جو ہے گلوبل اکانومی کو ہوگا، بٹ ناٹ سو مچ امریکہ. اینڈ تو اس کا تو مجھے میرا نہیں خیال دس از اے گڈ پالیسی. وہ تکلیف تو ہوگی مگر امریکہ کو نہیں تکلیف ہوگی. تو جن ممالک کو تکلیف ہوگی، سیٹھی صاحب آپ بات کر چکے ہیں کہ ورلڈ آرڈر اب بدلنے کی طرف جا رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، وہ ورلڈ آرڈر نہیں رہا. تو اس جنگ کے بعد یا اس عرصے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا کردار، جی سی سی کا کردار، عرب لیگ کا کردار، سیکیورٹی کونسل کا کردار ابھی تک کیوں سامنے نہیں آ سکا؟ اگر ان ممالک کو بھی نقصان ہونے جا رہا ہے تو ایسا کوئی پلیٹ فارم متحرک کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ زیادہ تر لوگ تو امریکن کیمپ میں ہیں انکلوڈنگ پاکستان. ہم لگے ہوئے ہیں چھوڑ ڈالنے. فرانس نے بھی سیکیورٹی کاؤنسل کو کال کیا ہے مگر بڑا لیوک وارم، جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بلا لیں. اور ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ تو یو این کو مانتا ہی نہیں ہے اور پھر ویٹو پاورز ہیں. تو یو این نے کیا کرنا ہے؟ تو یو این از نائدر ہیئر نور دیئر. شور وور سے کچھ فرق نہیں پڑنا. امریکن پبلک اوپینین بھی اس وقت چپ ہے. اسرائیل کے اندر بھی پبلک اوپینین چپ ہے، یورپ کے اندر بھی. تو اس وقت ایران بالکل جیسے کہتے ہیں نا الگ ہے، اکیلا رہ گیا ہے. اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا ہے ان کے خلاف کہ اب یہ جو جنگ ہے اس کو اب نتیجے پہ کہیں نہ کہیں پہنچنا پڑے گا. یا تو اتنا نقصان کریں آپ اسرائیل کا کہ ان کی چیخیں نکل جائیں، اور وہ جیسے انہوں نے پہلے 12 دن کے بعد وار جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ سیز فائر کر لیں. تو یا یہ ہے کہ یہ جب تک رجیم چینج نہیں ہوتی یہ لگے رہیں گے. اور ایک کیونکہ ان کے پاس اتنا فائر پاور ہے اور ریسورسز ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایمبیسڈر ٹو اسرائیل، یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل مائک ہکبی کے انٹرویو کا ذکر کیا جس کے بعد مسلم ممالک نے احتجاج کیا تھا. لیکن گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ یہ آپ پچھلے سال سے کھینچ رہے ہیں. یہ جنگ یا جو اس وقت چل رہی ہے چال عالمی منظر نامے پر، گریٹر اسرائیل کی سے آپ کون سی منزل سمجھتے ہیں؟ آفٹر ایران کیا سچویشن ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے آفٹر ایران سمجھیں آپ کے پاز آئے گا.
اس کے بعد انہوں نے دیکھیے نا باقی تو سب کچھ کر ہی لیا نا انہوں نے, سارے تیار ہیں ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کے لیے. سعودی عربیہ تھوڑا بہت کترا رہا تھا, وہ بھی راستے میں آ جائے گا. مگر یہ جو سارا غزہ کا جو پیس ویس کا جو سارا ایشو ہے سب تیار ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا اس کے بعد وہ تو دھن دھن آئے گا, وہ تو اسرائیل دھن دھن آئے گا. اس کے بعد تو آپ سمجھے, میں تو اٹینشن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنٹریز لائک پاکستان جو میں سمجھتا ہوں بڑے ولنریبل ہیں اس وقت, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی ڈیپ سوچ میں کی ضرورت ہے وہاں, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور جس طریقے سے آپ کو وہ فلیٹر کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ڈیزائن ہوگا نا. اور اب تو نظر آ رہا ہے جب انڈیا نے جوائن کر لیا ہے اسرائیل کو, تو اور ود امریکن اپروول, جیسے کل میں نے اپنے تجزیے میں کہا کہ دونوں ایمبیسڈرز نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر, تو امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا اور امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل. ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے 15 یا 16 فروری کو انڈو پیسفک کمانڈ کے جو ہیڈ ہے ایک جرنیل صاحب ہیں, ان کو امریکن ایمبیسڈر نے بلایا انڈیا اور لے گیا چندی مندر, جو کہ ہمارے بارڈر کے قریب ایک جگہ ہے. انڈین آرمی کے جو وہاں جی او سی ہیں یا اسٹیشن کمانڈر ہیں یا کور کمانڈر ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں کوئی خفیہ باتیں ہوئی ہیں. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ امریکن جنرل کو جو نیوی کا ہیڈ ہے انڈو پیسفک کمانڈ, ادھر سے اس کو اٹھا کے لے آیا یہاں, اس کو لے گیا اس ایریا میں. یہ تو ڈائریکٹ کنیکشن وتھ پاکستان, اور وہاں جا کے بریفنگ دی ہے انڈین جنرل نے ان کو کہ یہاں کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں اور کیا ہے. سو آئی تھنک اس کے اوپر بھی کوئی تھوڑی سی ہمارے جو وہ تجزیہ کار ہیں جو کہ فالو کرتے ہیں ملٹری موومنٹس, they should tell us what is the meaning of all this, because مجھے تو یہ بڑی خطرناک بات لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو احساس ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بہت ہی ولنریبل پوزیشن میں ہے. ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے, اب شکر ہے کہ انہوں نے کوشش کی اس کو روکنے کی, بیکاز ان کا توجہ ساری ادھر تھی. اور مجھے یہ فکر ہے کہ یہ انڈیا یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, اسرائیل بھی آ گیا ساتھ, امریکہ بھی پیچھے ہے چپ کر کے, اور یہ کوئی ہمارے ساتھ نہ کوئی پنگا لے لیں, کوئی ہمارے ساتھ نہ کوئی ایسے قدم اٹھائے جس کے ساتھ ایک نیا فرنٹ کھل جائے. بیکاز یہ دس از اے ڈیبیٹ جو انڈیا میں ہو رہی ہے اس وقت. بہت سے لوگ ہیں انڈیا میں جو کہہ رہے ہیں پاکستان کمزور ہو گیا ہے اس وقت, اس کی فوج جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور یہ اچھا وقت ہے کہ ہم بھی کود جائیں اس کے اندر, اور یہ بارڈر جو ہے یہ ایسٹرن بارڈر جو ہے اس کو ہاٹ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم کہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اینڈ یہ اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی بات میں نہیں آنا چاہیے. امریکہ آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے ڈبل سپیک کرتا ہے اور کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے, اور کیا اس کے مقاصد ہیں. اور یہ جو انڈین ایمبیسڈر ہے, جو امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا, اس کو کیا ایجنڈا دے کے بھیجا گیا ہے وہاں انڈیا کے اندر, جس کے ساتھ اس نے ودن 2-3 months اس نے نریندر مودی کو تبدیل کر دیا, شفٹ کر دیا. اب آپ اگر انڈین کامنٹیٹرز دیکھیں تو ان میں جو انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز وہ کہتے ہیں انڈیا فرملی پکا امریکن کیمپ پہ چلا گیا. اور جب ہم ڈسکس کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ انڈیا برکس کے اندر تکڑا ہے اور اس کا رول ادا کرے گا وہاں, اور شاید کوڈ کمزور ہو جائے گی. اب لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ انڈیا کے اندر کوڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کانفرنس, اور انڈیا جو ہے پکا کر رہا ہے اس کو. تو ایک دم جو ساری توجہ ہے انڈیا کی وہ واپس کوڈ میں چلی گئی ہے. تو اب کوڈ کے اندر تو چائنا اور پاکستان کا ہی مسئلہ نا, اور اگر برکس کمزور ہو جاتی ہے تو امریکن ایجنڈا تو پورا ہو جائے گا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ایٹ دس ٹائم کہ ہماری جو, بیکاز جیسے ایران اکیلا رہ گیا نا, مجھے آپ کے بتایا آپ کے کون سے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب وقت اگر خطرہ آ گیا. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ضرور ہوگا ان ٹرمز آف گیونگ یو اسسٹنس, آپ کے پیسے نہیں واپس مانگے گا, آپ کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں شور ووٹ ڈالے گا, آپ کے خلاف کوئی ریزولوشن نہیں پاس ہونے دے گا, مگر کوئی کیا ول اٹ کمٹ اینی ٹروپس ٹو ڈیفینڈ یو. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اور فرنٹ کھول لیں وہاں, تاکہ انڈیا کی جو فوج ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ. روس کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ہی نہیں ہے اس قسم کے کہ روس آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. سو آئی تھنک یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ وی شوڈ بی ویری کیئرفلی لوکنگ ایٹ اٹ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. اچھا سیٹھی صاحب, اینالسٹ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں
جیسے آپ نے ڈومیسٹک فرنٹ کی بات کی فور اسرائیلی پرائم منسٹر نتنیاہو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی امریکہ میں کوئی اچھے وچار نہیں ہیں ان کی عوام کے، اسپیشلی اس اٹیک کے بعد. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جنگیں روکی یا وہ جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن ایران پہ اٹیک کے بعد اسرائیل کے اندر فور نیتنیاہو اور امریکہ کے اندر فور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا رائے عامہ ہوگی؟ عوام کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیے، میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سوچوں میں پڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے آرماڈا موو کرنا شروع کر دیا، جہاز موو کرنے شروع کر دیے، سب کچھ کرنا شروع، اور اس وقت ایک یہ تجزیہ بھی ہو رہا تھا کہ شاید یہ صرف دھمکی ہے، اور ایران جو ہے وہ، یا ایران والے یہ سمجھ رہے تھے یہ دھمکی ہے، بلف ہے، اس کو ہم کال کرتے ہیں. مگر ایک اور لائن آف تھنکنگ ہے امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینیٹلی انڈر بہت پریشر ہے آن دی ایپسٹین فائلز، اور یہ بہت بڑی ڈائیورژن ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے جیت گیا ہوں، میں نے کوئی چیز جیتی ہے، تاکہ اس کا اسٹاک جو ہے وہ بڑھے. بیکاز اس وقت جو ہے اس کا اسٹاک گرا ہوا ہے، اس کی ریٹنگز گری ہوئی ہیں، اور اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ ہی مائٹ وانٹ ٹو شو کہ یو نو آئی وان دس وار. اور ایران کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی امریکن پبلک. بہت پروپیگنڈا ہوا اگینسٹ اسلامک ریجیم over the last 20-30 years, especially in terms of terrorism and proxies اور اسرائیل کے خلاف اور and so on and so forth. اور یہ القاعدہ، جی اس قسم کی چیزیں. تو I think we need to look out for this. کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے he is trying to protect himself against the Epstein files. جیسے کہ نیتانیاہو ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف اگینسٹ کرپشن چارجز. اسرائیل کا پریزیڈنٹ پرسیو کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہا ہے کہ نہ نیتانیاہو کو نہ ہاتھ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ. وہ کہتا نہیں ہم پروسیکیوٹ کریں، وہ کہتا نہیں. تو یہ دونوں جو ہیں دے آر ان ٹربل ایٹ ہوم، اینڈ ان کو بھی ڈائیورژن. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ دیکھیے نا جتنی ریڈکشن ہوئی ہے آن ایپسٹین فائلز، اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آلریڈی تھوڑی سی اشارے کر چکا ہے کہ وہ 100% نہیں ہے امریکن سپریم کورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ آن دا ٹریڈ ایشو. تو اب کیا ایپسٹین فائلز کے اوپر بھی کوئی سپریم کورٹ کی رولنگ آ سکتی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہ نہیں کر سکتا؟ بیکاز ابھی تک تو ملینز آف فائلز جو ہیں جس کے اندر ظاہر ہے اس کے بڑے رولز ہیں، اور باقی وہ اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے، ابھی ریلیز نہیں کر رہے جسٹس ڈپارٹمنٹ. اور کوئی پارٹی پاور میں ہوتی تو جسٹس ڈپارٹمنٹ نے فوراً ریلیز کر دینا سارا کچھ. مگر اب وہ اتنا قابو کیا ہوا ہے اس نے. وہاں کی جو سو کالڈ انسٹیٹیوشنز تھی جس کی ہم پڑھتے آ رہے تھے، بڑی انڈیپینڈنٹ ہے ان کی جسٹس ڈپارٹمنٹ، ان کا جو اسٹیٹ بینک ہے، ان کا جو فیڈرل ریزرو بینک، بڑے کچھ بھی نہیں. انڈر ڈونلڈ ٹرمپ ساری انسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو گئی امریکہ کی. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ نے دیکھا نہیں کس طریقے کے ساتھ کانگریس کے اندر سارے کھڑے ہو گئے، اس کو تالیاں بجا رہے تھے، انکلوڈنگ دا ڈیموکریٹس. تو یہ تو حال ہے وہاں کی 2 پارٹی سسٹم کا. تو آئی ایم افریڈ اٹس ناٹ لوکنگ گڈ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی امریکن پولیٹیکل سسٹم. اور جو تالیاں نہیں بجا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، خلاف معمول اس طرح کی گفتگو ویسے پریزیڈنٹس کرتے نہیں ہیں، انہوں نے ان کو سامنے کہا شیم آن یو، شیم آن یو، یعنی وہ اتنے برہم ہوئے. جی. تو اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس جنگ سے جڑے، اس وقت گلوبل سچویشن کیا ہے، اس پہ مزید سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کا، واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ساری دنیا کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر تو میں نے کافی سارے سوال سیٹھی صاحب سے پوچھ لیے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں سیٹھی صاحب کو ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہیں، خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو سچویشن ہے اس کو لے کر علی کراچی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ افغانستان کا جو ایشو ہے اس میں امریکہ ہے یا پھر اسرائیل ہے یا پھر انڈیا ہے، ان کے جو مقاصد ہیں بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہے، اور یہ سستے میں نپٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح کے حالات ہیں. لانگر ٹرم میں کیا پاکستان اور چائنا آپس میں کوئی ایسا ڈیفینس ڈیل کر سکتے ہیں جیسے سعودی عربیہ اور پاکستان کا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے لیے آگے کا وقت نہ بہت مشکل آ رہا ہے، اور چائنا ایک ایسا ریلائبل پارٹنر ہے جو کہ اتنے مشکل صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، انڈیا کو روکنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ. تو کیا پاکستان اور چائنا کوئی ڈیفینس ڈیل کریں گے؟ اور اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے اور پاکستان کے سٹیز کے اندر بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ خود کش حملے وغیرہ بہت زیادہ شدید بڑھ جاتے ہیں،
اور افغانستان بات نہیں مانتا, صورتحال یہی رہتی ہے, تو کیا پاکستان اپنی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اگر وہ یوز نہ کرے تو کم سے کم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے, یا اس آپشن تک پاکستان کو پہنچنے میں وہ ایسا کون سا پوائنٹ ہوگا جہاں پاکستان یہ چیز سوچ سکتا ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کو ایکٹیویٹ کرے گا افغانستان کے لیے؟ ایسا کون سا پوائنٹ ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیے, کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی افغانستان کے لیے تو نہیں کٹھی ملے گی نا, دیٹ از ناٹ اے تھریٹ. وہ تو نیوکلیئر ایشو کی بات ہوتی ہے نا, تو وہ تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے, جب یہ پہلا اٹیک آیا انڈیا کی طرف سے سندور کا, تو ایک خبر چلی تھی کہ جی ہم نے کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کر لی ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ کہا کہ نہیں وہ میٹنگ نہیں ہوئی, مگر ایک سگنل چلا گیا تھا کہ ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم نیوکلیئر ویپنز بھی کر سکتے ہیں استعمال. تو وہ سگنلنگ تھی, مگر تو یہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, تو وہ اس قسم کی سگنلنگ کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر انڈیا کوئی نیا فرنٹ کھولتا ہے, مطلب ایک طرف افغانستان کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے اور ادھر سے انڈیا کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں, تو پھر یس دے کین کال اے میٹنگ آف دی نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی. بٹ اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. مگر چائنا کی جو بات کر رہے ہیں آپ, پاکستان کا تو آلریڈی ایک قسم کا ڈیفینس پیکٹ تو ہے, پتہ نہیں اٹس ناٹ اے ریٹن پیکٹ بٹ آئی تھنک اٹس این ان ریٹن پیکٹ. کوئی نہ کوئی ڈیفینس اگریمنٹس تو ہوں گی اور ہیں بھی, مگر کیا ایک ایکسپلیسٹ اس قسم کا جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اٹیک آن ون ول بی سین ایز این اٹیک آن دی ادر. میرا خیال ہے چائنا کو تو پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر چائنا کے اوپر اٹیک آتی ہے. فرام کہاں سے آئے گی؟ فرام امریکہ اور فرام انڈیا. انڈیا سے تو آ نہیں سکتی. امریکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے جب تائیوان کا ایشو کھڑا ہو, تو کیا اس وقت پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک چائنا نیڈس پاکستانز ہیلپ, بٹ پاکستان ول نیڈ چائناز ہیلپ. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیفینس اگریمنٹ ہو جائے جس پہ یہ چائنا کہے کہ اگر اٹیک آن پاکستان ول بی این اٹیک آن چائنا. اور یہ بائی دا وے انہوں نے بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر اشارے کیے ہیں اسی قسم کے کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے, وی ول کم ٹو اٹس ایڈ, اشارے کیے, مگر ابھی تک اس کو لکھت پڑھت شاید نہیں ہوئی. تو شاید وہ بھی ہو سکتی ہے, تو کر لیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. اس قسم کی سگنلنگ تو ہونی چاہیے. اچھا, اسی میں ضمنی سوال سیٹھی صاحب یہ میرا ہے آپ کے سامنے کہ جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا, اس کے بعد اب تازہ ترین صورتحال یہ ہوئی کہ افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا پاکستان پر, جس کے جواب میں پاکستان نے اٹیک کیا کابل اور قندھار پہ جا کے اور دیگر مقامات پہ بھی. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے سعودی عرب میں ریاض میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں میزائل پھینکے یا وہاں بھی دھماکے ہوئے. تو وہ ڈیفینس ایگریمنٹ اس سچویشن میں کہاں کھڑا ہے؟ کہیں بھی نہیں. اس کی وجہ یہ وہ بھی ایک سگنل تھا. پاکستان نے جب لڑنا ہے افغانستان کے ساتھ, انہیں سعودی عربیہ کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کیا لیں گے؟ سعودی عربیہ کے جہاز آگے یہاں کریں, ہمارے اپنے جہاز بہت کچھ کر سکتے. وہ تو ایشو نہیں ہے. وہ تو صرف ایک سگنل تھا ٹو انڈیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اگر ہمارے اوپر آپ حملہ کرتے ہیں تو دین سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. دیٹ واز سگنلنگ. باقی رہی بات کہ اب سعودی عربیہ کے اوپر ایران کا حملہ نہیں ہے, ایک انہوں نے امریکن بیس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور وہ بھی 1-2 میسائل پھینکے, اس سے زیادہ وہ نہیں کریں گے ان مائی ویو. اس لیے سعودی یہ نہیں کہیں گے پاکستان کو کہ ہمارے اوپر بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے, آپ آ جائیں. البتہ اگر کل یہ ہوتھیز جو ہیں وہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں تو پھر سعودی عربیہ پاکستان کو کہے گا آئیے ہماری ذرا ہیلپ کریں, پائلٹس نے جہاز بھیجے ذرا جو ہوتھیز کو تھوڑا ٹھیک ٹھوک کریں. اس وقت پرابلم بن سکتا ہے, کیونکہ ایک زمانے میں پہلے بھی یہ ہوا تھا نا. عمران خان صاحب نہیں پرائم منسٹر تھے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اور سعودیز نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی فوج کی ضرورت ہے ٹو ڈیل ود دی ہوتھیز اور یمن کے اندر, اور ہم نے نہ کر دی تھی. تو اب شب ہم نہ نہیں کر سکیں گے آفٹر دس. ٹھیک, وقت ہے مختصر. ارشد چٹھا نیوزی لینڈ سے آپ کا سوال ہم شامل کرنا چاہتے تھے, آنے والے شوز میں ضرور رکھیں گے. مشتاق علی کوئٹہ سے, عابد سیال کبیر والا سے, سید ندیم الحسن قطر سے, روز خان بنیر سے, ذاکر حسین نیو یارک سے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات جن کے لیے ہم ہیں آپ کے شکر گزار. اور یہ متغیر صورتحال کیونکہ اب بھی جاری ہے تو ظاہر ہے بہت سے سوال اٹھیں گے, ان کے جواب آنے والے شوز میں سیٹھی صاحب سے جانتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.